السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ ناول ہے قسمت۔ وہ عام سی لڑکی تھی، نام اس کا انم تھا۔ خواب دیکھنا اس کی فطرت اور محبت پر یقین اس کا جنون۔ زندگی کی مصروف گلیوں میں چلتی ہوئی انم کو کبھی گمان بھی نہ تھا کہ ایک دن وہ کسی کے دل کا محور بن جائے گی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن جب وہ نیلی چادر میں ملبوس کتابیں ہاتھ میں لیے کنٹین کے پاس سے گزری تو کسی نے پہلی نظر میں دل ہار دیا۔ وہ شخص تھا حیدر، سنجیدہ، خاموش اور ہمیشہ اپنے دائرے میں رہنے والا، مگر اس دن اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا اور کچھ نیا بننے لگا۔ انم کو بھی وہ لڑکا مختلف لگا۔ اس کی نظریں بولتی تھی جیسے لفظوں سے زیادہ کہانیاں کہہ گئی ہوں۔ وقت گزرتا گیا، دونوں کی راہیں اکثر ٹکرا جاتی، کبھی لائبریری، کبھی کلاس روم کے دروازے پر۔ انم کی مسکراہٹ جیسے حیدر کے دل کی پہلی روشنی بن گئی، اور حیدر کا سکون انم کے دل کی دعا۔ ان کے بیچ کوئی وعدہ نہ ہوا، مگر دلوں کی دھڑکنوں نے رشتہ باندھ لیا۔ ایک دن حیدر نے کہا، انم، اگر محبت قسمت ہے تو میں چاہتا ہوں تو میری قسمت بن جاؤ۔ وہ شرما کر مسکرا دی، اور یہی لمحہ ان کے رشتے کی ابتدا بن گیا۔ مگر محبت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ حیدر کے گھر والے روایتی تھے۔ وہ چاہتے تھے حیدر کی شادی اپنے خاندان کی مرضی سے کرے۔ انم کے لیے حیدر نے سب کچھ کہا، مگر حالات نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ انم نے دعا مانگی اور کہا، اگر میرا ہونا تمہارے نصیب میں ہے تو کوئی طاقت ہمیں جدا نہیں کر سکتی۔ دن مہینوں میں، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ انم نے اپنی تعلیم مکمل کی، حیدر نے بیرون ملک جاب حاصل کر لی۔ رابطے کم ہوتے گئے، مگر دلوں کا یقین قائم رہا۔ پھر ایک دن برسوں بعد انم کو ایک خط ملا، پرانے دوست کے ذریعے۔ لکھا تھا، میں واپس آ رہا ہوں کیونکہ میری دعا نے تمہارا نام مانگا تھا، اور اب میری تقدیر وہی لکھ چکی ہے۔ انم کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتی تھی محبت اگر سچی ہو تو وقت بھی ہار مان لیتا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد حیدر واپس آیا۔ دروازے پر انم کو دیکھ کر بولا، میری دعا قبول ہو گئی۔ اس دن انم نے پہلی بار آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، محبت وہی خوبصورت ہے جو قسمت لکھ دے۔ پھر نکاح ہوا، اور ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ نئی زندگی کے آغاز میں بدل گئی۔ شادی کے بعد انم اور حیدر کی زندگی جیسے سکون کا سمندر بن گئی تھی۔ برسوں کی جدائی کے بعد اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک ہی چھت کے نیچے، ایک ہی خواب میں۔ مگر محبت کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب وہ حقیقت کی آزمائشوں سے گزرنے والا تھا۔ حیدر ایک بڑے آفس میں کام کرتا تھا، ذمہ دار، مصروف اور سنجیدہ۔ انم صبح اس کے لیے ناشتہ بناتی، اس کی پسند کا کپڑا تیار کرتی، مگر جب وہ دفتر چلا جاتا تو سارا دن کمرے میں تنہائی اس کے ارد گرد پھرتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں انم کو ہر لمحہ خاص لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حیدر کے لہجے میں مصروفیت بڑھنے لگی۔ کبھی فون پر، کبھی مختصر، کبھی چائے ٹھنڈی ہو جاتی اور وہ نوٹس بھی نہ کرتا۔ انم خاموش رہتی، مگر دل کے اندر ایک خالص احساس جنم لینے لگا۔ ایک شام وہ چپ چاپ بالکونی میں بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی جب حیدر آیا۔ اس نے پیچھے سے آ کر انم کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم ناراض ہو؟ انم نے مسکرا کر سر ہلایا، نہیں، بس وقت بدل گیا ہے، شاید۔ حیدر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کہا، وقت نہیں بدلا، صرف ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، مگر دل اب بھی تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔
انم کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگلے دن حیدر نے اسے ایک سرپرائز دیا۔ وہ اسے شہر کے باہر ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس پر لے گیا جہاں خاموشی تھی۔ درختوں کے بیچ میں وہ دونوں بیٹھے تھے۔ انم نے کہا، یہ لمحے ہی تو اصل زندگی ہیں، باقی سب دوڑ ہے۔ حیدر نے ہنستے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے تم میری دوڑ کا سکون بنو گی۔ زندگی ایک بار پھر رنگین ہونے لگی، مگر قسمت ہمیشہ ایک ہی رنگ نہیں دکھاتی۔ چند ماہ بعد حیدر کے آفس میں بحران آیا۔ وہ ہر وقت دباؤ میں رہنے لگا۔ انم نے ہر ممکن سہارا دیا مگر حالات نے دونوں کو تھکا دیا۔ ایک رات انم نے حیدر کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، ہم نے جدائی بھی جھیلی ہے، یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بس ساتھ نہ چھوڑنا۔ حیدر نے آنکھیں بند کی۔ تم میری دعا ہو انم۔ دعا کبھی ادھوری نہیں ہوتی۔ اگلی صبح وہ دونوں نماز کے بعد ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر بیٹھے، جیسے قسمت سے پھر ایک وعدہ لیا ہو کہ چاہے زندگی کچھ بھی کرے وہ ایک دوسرے کے مقدر میں رہیں گے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ انم اور حیدر کی زندگی میں سکون تھا، مگر شاید کہانی ابھی مکمل نہیں کرنی تھی۔ حیدر کی کمپنی ایک بڑے پروجیکٹ میں نقصان کر بیٹھی اور وہ خود کو الزام دینے لگا۔ دن رات کا سکون اڑ گیا۔ وہ زیادہ خاموش اور کم گو ہو گیا۔ انم نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، مگر حیدر کے دل پر بوجھ تھا۔ وہ سوچتا، میں اپنی بیوی کو خوشیاں نہ دے سکا تو محبت کا حق کیسے ادا کروں۔ ایک دن دفتر سے واپس آتے بارش ہو رہی تھی۔ حیدر کی گاڑی سلپ ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ جب ہوش آیا تو ہسپتال میں انم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حیدر نے کمزور آواز میں کہا، میں نے تمہیں دکھ دیا نا؟ انم نے ہاتھ تھام کر کہا، نہیں، تم میری دعا ہو، اور دعا پر کبھی دکھ نہیں ہوتا۔ وہ لمحہ جیسے ان کی محبت کی نئی بنیاد بن گیا۔ حیدر مکمل صحت یاب ہو گیا، مگر ڈاکٹر نے اسے کچھ عرصہ آرام کرنے کا کہا۔ انم سب کام خود سنبھالے۔ وہ صبح ناشتے سے لے کر شام تک اس کی دیکھ بھال کرتی، راتوں کو جاگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی۔ حیدر کہتا، انم تم میرا سکون ہو، مگر خود کو نہ بھولو۔ انم مسکرا دیتی، تم ٹھیک رہو بس، یہی میری زندگی ہے۔ ایک دن حیدر کے دوست احمد آیا، جو بیرون ملک سے واپس آیا تھا۔ اس نے حیدر کو بزنس میں نئی شروعات کی پیشکش کی، مگر حیدر ہچکچایا، ڈرتا تھا کہ پھر ناکامی نہ ہو۔ انم نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا، زندگی میں گرنا غلط نہیں، گر کر نہ اٹھنا غلط ہے۔ تم نے میرے لیے دعا بننا سیکھا، اب اپنے لیے ہمت بنو۔ حیدر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، تم میری قسمت ہو، اور قسمت ہارنے نہیں دیتی۔ اس نے احمد کا ہاتھ تھام لیا اور ایک نئی شروعات کر دی۔ مہینے گزرے، بزنس آہستہ آہستہ سنبھلنے لگا اور زندگی ایک بار پھر مسکرانے لگی۔ ایک دن حیدر نے انم کو کہا، اگر میری دعا تم تھی تو میری کامیابی تمہارا یقین ہے۔ انم نے جواب دیا، محبت وہ نہیں جو آسانیوں میں ساتھ دے، محبت تو وہ ہے جو مشکل میں بھی دعا بن جائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے قسمت کو ایک بار پھر بتا دیا ہو کہ وہ چاہے کتنی بھی آزمائشیں بھیجے، ان کا ساتھ ٹوٹنے والا نہیں۔ زندگی جیسے دوبارہ رنگوں میں لوٹ آئی تھی۔
حیدر کا بزنس اب سنبھل چکا تھا۔ وہ ہر دن شکر ادا کرتا کہ انم نے اسے ہمت دی اور قسمت نے موقع۔ مگر اب انم کے چہرے پر ایک نرمی کے ساتھ ایک خاموش سی تھکن بھی رہنے لگی تھی۔ حیدر نے کئی بار پوچھا، کیا ہوا انم؟ تم کچھ پریشان لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر کہتی، کچھ نہیں، بس ذرا تھکن ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ انم کے اندر ایک نئی زندگی پل رہی تھی، جس کا راز اس نے ابھی کسی کو نہیں بتایا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ جب وقت آئے تو حیدر کو خود خوشخبری دے۔ دن گزرتے گئے، موسم بدلے، اور ایک دن جب حیدر دفتر سے واپس آیا تو انم نے کھانے کی میز پر ایک چھوٹا سا تحفہ رکھا۔ حیدر نے کھولا تو اندر ایک ننھے جوتوں کی جوڑی تھی۔ وہ لمحہ جیسے رک گیا۔ حیدر کی آنکھوں میں حیرت، خوشی، آنسو سب اکٹھے آ گئے۔ اس نے انم کو باہوں میں لیا اور کہا، میری قسمت ایک بار پھر مسکرائی ہے۔ انم کے لیے یہ لمحہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا، جس کے لیے اس نے دعائیں مانگی تھی۔ مہینے بیتے، انم کی حالت نازک ہونے لگی، مگر چہرے پر مسکراہٹ کبھی مدھم نہ ہوئی۔ وہ کہتی، میں چاہتی ہوں ہمارا بچہ تم جیسا ہو۔ یہ ہماری دعاؤں کی علامت ہے۔ اس کا نام دعا رکھوں گی، مضبوط، صابر اور محبت سے بھرپور۔ حیدر اگر بیٹی ہوئی، مگر چونکہ بیٹا ہے تو اسے دعان کہہ دو، کیونکہ وہ بھی دعا ہی ہے۔ حیدر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ نام ہماری کہانی کا تسلسل رہے گا۔ برسوں بعد جب انم کھڑکی سے باہر بیٹے کو کھیلتا دیکھتی تو دل میں کہتی، جب وہ دعا بن جائے تو نسلوں میں بستی ہے۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے قسمت سے لڑا نہیں بلکہ اس پر یقین رکھا، اسی لیے آج ہر چیز خوبصورت ہے۔ سورج ڈھلتا گیا، فضا میں اذان کی آواز گونجی اور انم نے شکر کے ساتھ آنکھیں بند کر لی۔ ان کے بیچ وہی خاموشی، وہی گہرا پیار باقی رہا جو کبھی وقت، جدائی یا آزمائش سے کم نہ ہوا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور وہ ننھا سا دعان اب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔ چہرے کے نقوش بالکل اپنے باپ حیدر جیسے، مگر دل، احساس، اس مسکراہٹ انم کی یاد دلاتی تھی۔ انم اب بھی اسی طرح خاموش مگر پرسکون تھی، جبکہ حیدر کے بالوں میں وقت کے ساتھ سفید رنگ اتر آئے تھے، مگر آنکھوں میں وہی محبت جو برسوں پہلی ملاقات میں جھلکی تھی۔ دعان کے اندر ایک خاص وقار اور نرمی تھی، مگر کبھی کبھی جو سوچوں میں کھو جاتا۔ ایک دن اس نے باپ سے پوچھا، بابا، کیا محبت واقعی قسمت سے لکھی جاتی ہے؟ حیدر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں بیٹا، مگر قسمت بھی اسی کو ملتی ہے جو انتظار اور یقین رکھتا ہے۔ دعان نے سر جھکا کر کہا، پھر شاید میری دعا ابھی ادھوری ہے۔ حیدر چونک گیا، کوئی ہے جس کے لیے تمہارے دل میں دعا جاگی ہے؟ دعان نے ہچکچا کر بتایا، ہاں، اس کا نام مہین ہے۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ پڑھتی ہے، مگر وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی، جیسے میں اس کے لیے اجنبی ہوں۔ حیدر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، محبت مانگنے سے نہیں ملتی، دکھانے سے ملتی ہے، سچائی سے، احترام سے اور وقت کے انتظار سے۔ انم یہ باتیں چپ چاپ سن رہی تھی، دل میں مسکرا رہی تھی کہ تاریخ خود دہرا رہی ہے۔ کچھ دن بعد دعان نے مہین کی مدد کی جب وہ حادثاتی طور پر سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ لمحہ ان دونوں کے درمیان پہلا تعلق بن گیا۔ مہین نے آہستہ آہستہ اس سے بات شروع کی اور رفتہ رفتہ
ایک ایسی دوستی بن گئی جو خاموشی میں بھی بہت کچھ کہتی تھی، مگر مہین کے گھر والے سخت مزاج تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے فیصلہ خود کرنا چاہتے تھے۔ جب بات گھر پہنچی تو مخالفت شروع ہو گئی۔ دعان کے لیے یہ سب نیا مگر تکلیف دہ تھا۔ وہ رات بھر جاگ کر سوچتا کہ کیا واقعی محبت بھی نسلوں کی طرح آزمائش مانگتی ہے۔ ایک دن وہ انم کے پاس آیا۔ امی، اگر قسمت پھر سے آزما رہی ہے تو کیا میں بھی وہی یقین رکھوں جو آپ نے رکھا تھا؟ انم نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، ہم نے دعا کے لیے یقین چھوڑا نہیں تھا، اس لیے قسمت مڑی نہیں تھی۔ تم بھی صبر رکھو بس، کیونکہ جو دل سے مانگا جائے وہ کبھی نہیں چھنتا۔ کچھ ہفتوں بعد مہین کے والدین نے حیدر سے ملاقات کی، اور جب انہیں انہم اور حیدر کی کہانی کا پتہ چلا تو وہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر ایسی محبت قائم رہ سکتی ہے تو ہمیں بھروسہ ہے ہماری بیٹی تمہارے گھر میں خوش رہے گی۔ وہ دن ان کے لیے دعا کی قبولیت کا دن تھا۔ نکاح کی شام جب دعان نے مہین کا ہاتھ تھاما تو حیدر نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، یہ ہے میری قسمت کا انعام جو ہماری محبت اور صبر سے ملی ہے۔ انم نے آنکھیں بند کرتے شکر ادا کیا اور دل میں کہا، دعان اور مہین کی شادی مگر محبت، سادگی اور بھرپور ماحول میں ہوئی۔ انم نے اپنے بیٹے کو دل سے دعا دی اور حیدر نے کہا، آج لگتا ہے جیسے ہماری دعا نے نیا جنم لیا ہے۔ گھر میں خوشیاں لوٹ آئی، ہر کمرہ ہنسی اور محبت سے جگمگا اٹھا۔ مہین کے آنے سے گھر میں ایک نرمی سی بس گئی تھی۔ اس کے انداز، باتیں اور سلیقہ انم کو اپنی جوانی کی یاد دلاتا۔ وہ ہر روز دعا کرتی، یا اللہ، ان کا ساتھ ہمیشہ سلامت رہے۔ دعان اب باپ کے بزنس کو سنبھالنے لگا تھا اور مہین اپنی تعلیم مکمل کر رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ دوستی اور اعتماد کی بنیاد بہت مضبوط تھی، مگر ہمیشہ کہانیوں میں صرف خوشیاں نہیں رہتی۔ شادی کے کچھ مہینے بعد ہی حالات میں معمولی مگر منی خیز تبدیلیاں آنے لگیں۔ دعان کام میں زیادہ مصروف ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے والدین کا فخر بنے، مگر اسی دوڑ میں وہ مہین کے احساسات بھولنے لگا۔ مہین اکثر خاموش ہو جاتی۔ وہ دیکھتی کہ جس شخص نے محبت کے وعدے کیے اب لفظوں میں تو ساتھ ہے مگر لمحوں میں نہیں۔ ایک رات جب دعان دیر سے گھر آیا تو مہین دروازے پر بیٹھی تھی۔ دعان نے کہا، تم جاگی کیوں ہو؟ اس نے نرم لہجے میں کہا، میں سو بھی جاؤں تو نیند کہاں آئے گی جب دل جاگ رہا ہے۔ دعان چونکا، مگر تھکا ہوا لہجہ، بس کام زیادہ تھا۔ سب کچھ ہمارے لیے کر رہا ہوں۔ مہین نے کہا، اگر سب کچھ ہمارے لیے ہے تو اس ہمارے میں کہاں ہوں؟ اس سوال نے دعان کو اندر تک ہلا دیا۔ اگلی صبح وہ چپ چاپ انم کے پاس گیا اور کہا، امی، میں شاید اپنے والد جیسا مضبوط نہیں بن سکا۔ انم نے نرمی سے کہا، نہیں بیٹا، تمہارے ابا بھی کبھی کبھار تھک جاتے تھے، مگر انہوں نے سیکھا کہ محبت وقت نہیں مانگتی، صرف احساس مانگتی ہے۔ دعان نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا۔ کچھ دن بعد وہ مہین کو سرپرائز کے طور پر سمندر کے کنارے لے گیا، جہاں پہلی بار اس نے اس سے اپنے دل کی بات کی تھی۔ اس نے کہا، مہین، میں کام میں کھو گیا،
مگر تم کبھی دل سے نہیں نکلے۔ شاید میں اپنے والد کی طرح دیر سے سمجھا، مگر اب سمجھ گیا ہوں کہ رشتہ وقت سے نہیں، دل کی موجودگی سے جیتا ہے۔ مہین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اگر دل سچا ہو تو دیری بھی خوبصورت لگتی ہے۔ سورج ڈھل رہا تھا، سمندر کے کنارے ہوا نرم تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم قسمت پر نہیں، اپنی محبت پر یقین رکھتے ہیں۔ گھر میں انم اور حیدر کے لیے یہ دن خوشیوں سے بھرپور تھے، کیونکہ ان کے آنگن میں پھر سے ایک ننھی سی ہنسی نے قدم رکھا۔ مہین نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا، اور دعان نے جب پہلی بار اسے اپنے باہوں میں لیا تو دل سے دعا نکلی، یہ تو میری قسمت کا چراغ ہے۔ انم نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ وہ دعا ہے جو نسلوں سے چلتی آ رہی ہے۔ اب ہماری محبت کا تسلسل اس چھوٹی سی مسکراہٹ میں ہے۔ اس بچی کا نام رکھا گیا حور، روشنی، محبت اور رحمت کی علامت۔ حور کی کلکاریاں گھر میں زندگی بن گئی۔ دعان جب آفس سے آتا تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو گود میں لیتا۔ وہ اپنی چھوٹی سی انگلیوں سے اس کے چہرے کو چھوتی اور ہنس دیتی۔ وہ ہنسی جیسے تھکن مٹا دیتی، جیسے خدا نے دعان کے دل میں سکون اتارا تھا۔ مہین اکثر کہتی، شاید بیٹی واقعی باپ کی دعا ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے اور مہین حور آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگی۔ اس کی باتوں میں انم کی نرمی اور حیدر کی دانائی جھلکتی۔ وہ اکثر دادی کے پاس بیٹھتی اور پوچھتی، دادی قسمت کیا ہوتی ہے؟ انم مسکرا کے کہتی، بیٹا قسمت وہ ہوتی ہے جو دل سے مانگی جائے اور اللہ سن لے۔ حور معصومیت سے کہتی، پھر میں دعا مانگوں گی کہ ہم سب ہمیشہ ساتھ رہیں۔ انم اس کے سر پر ہاتھ رکھتی، یہ سب سے خوبصورت دعا ہے بیٹا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حیدر کی طبیعت کمزور ہونے لگی۔ ایک شام وہ برآمدے میں بیٹھا سورج ڈوبتا دیکھ رہا تھا۔ دعان اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، بیٹا میں نے زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہے، مگر اصل دولت یہ ہے جو میرے سامنے ہے، محبت، خاندان اور اطمینان، اسے کبھی نہ کھونا۔ حیدر کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ اپنی کہانی مکمل کر چکا ہو۔ کچھ دن بعد وہ خاموشی سے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گھر میں غم کا سایہ تو آیا، مگر اس کے پیچھے چھوڑ گیا پیار، دعائیں اور یادیں اتنی روشن تھی کہ کسی اندھیرے نے انہیں چھو نہ سکا۔ انم نے بیٹے کو گلے لگا کر کہا، محبت کبھی نہیں مرتی، وہ نسلوں میں سانس لیتی ہے۔ سالوں بعد جب حور اسکول میں اپنے مضمون میں لکھ رہی تھی تو اس کا عنوان تھا، میری دادی کی کہانی، قسمت۔ اس نے آخر میں لکھا، میری دادی کہتی ہیں قسمت وہ نہیں جو لکھی جاتی ہے، بلکہ وہ ہے جو محبت سے کمائی جاتی ہے۔ وہ دن جیسے پوری کہانی کا حاصل تھا۔ انم نے آسمان کی طرف دیکھا، دل میں سکون سے کہا، یہ ہے قسمت کا چراغ جو اب کبھی نہیں بجھے گا۔ سال بیت گئے، وقت نے سب کچھ بدل دیا۔ مگر محبت کی خوشبو وہی رہی۔ اب انم سفید دوپٹے میں برآمدے کی کرسی پر بیٹھ کر تسبیح کے دانے گن رہی تھی۔ اس کے ارد گرد وہی گھر تھا جہاں کبھی محبت کی پہلی کہانی لکھی گئی تھی۔ دعان اور مہین کے چہرے پر عمر کے نشانات آ گئے تھے، مگر ان کے دل آج بھی اسی خلوص سے جڑے تھے جیسے ابتدا میں۔ حور اب جوان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے نانا حیدر جیسی گہرائی اور باتوں میں نانی انم جیسی نرمی تھی۔ وہ خاندان کی جان تھی، مگر اس کے دل میں ایک چھپا ہوا احساس بھی تھا جسے وہ کسی سے کہہ نہ پاتی تھی۔ وہ احساس تھا ایان کے لیے، اس کی کلاس فیلو جو نرم لہجے، سچے دل
اور گہری سوچ رکھنے والا لڑکا تھا، مگر حور جانتی تھی کہ محبت کے فیصلے آسان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں پلی تھی جہاں محبت ہمیشہ امتحان کے بعد ملی تھی۔ ایک دن اس نے انم کے پاس بیٹھ کر پوچھا، دادی، اگر قسمت میں لکھا ہو تو کیا انسان کو خود کچھ کرنا پڑتا ہے؟ انم نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، دعا اور یقین دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ قسمت لکھی ہوئی ضرور ہوتی ہے، مگر اس تک پہنچنے کے لیے انسان کو خود چلنا پڑتا ہے۔ انہی دنوں ایان کے گھر والے ملک چھوڑ کر باہر جا رہے تھے۔ حور کا دل جیسے کسی نے چھو لیا ہو، مگر وہ خاموش رہی۔ جانے سے ایک دن پہلے ایان نے کہا، اگر قسمت نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے۔ حور نے کہا، اگر دعا میں تیرا نام ہوا تو ملنا طے ہے، چاہے دنیا بدل جائے۔ برس گزر گئے، انم دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر جاگتے وقت وہ حور کے ہاتھ پکڑ کر کہہ گئی تھی، یاد رکھنا، محبت کو اگر خلوص سے مانگا جائے تو وہ کبھی نہیں بچھڑتی، چاہے لوگ بچھڑ جائیں۔ وقت گزرتا گیا، حور نے تعلیم مکمل کی، زندگی میں آگے بڑھ گئی، مگر دل کے کونے میں ایان کے لیے وہ دعا اب بھی زندہ تھی۔ پھر ایک دن برسوں بعد حور ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شریک ہوئی۔ جیسے ہی اس نے اسٹیج پر دیکھا، وہاں ایان کھڑا تھا، وہی آنکھیں، وہی مسکراہٹ، وقت نے اسے اور سنجیدہ کر دیا تھا۔ ایان نے مائک پر کہا، آج میں اپنی کامیابی کی کہانی بتانے نہیں آیا، بلکہ یہ کہنے آیا ہوں کہ کبھی کبھی قسمت کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے، مگر اگر دعا سچی ہو تو وہ ایک دن پوری ضرور ہوتی ہے۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جب ایان نیچے آیا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، جیسے وقت رک گیا ہو۔ ان کے بیچ کوئی لفظ نہیں تھے، بس ایک احساس تھا جو برسوں سے انتظار میں تھا۔ دوان اور مہین نے جب یہ خبر سنی تو خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں شاید انم مسکرا رہی تھی۔ شادی کے دن جب حور نے ایان کا ہاتھ تھاما تو اس نے کہا، یہ وہ وعدہ ہے جو میری دادی کی دعا نے پورا کیا۔ حور نے جواب دیا، قسمت کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف نسل بدلتی ہے۔ سورج غروب ہو رہا تھا، مگر صحن میں ہلکی ہوا چل رہی تھی، اور انم کی پرانی تسبیح کھڑکی کے پاس رکھی چمک رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، محبت کبھی نہیں مرتی، وہ بس شکل بدل کر لوٹ آتی ہے۔